مندروں سے پہلے مائک ہٹائے گئے، لاؤڈ سپیکر ہٹائے گئے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے آپ مسجدوں سے ہٹانا شروع کیا۔ گورنمنٹ اور آگے بڑھی، جن لوگوں نے نہیں ہٹائے تھے وہاں پہ لاؤڈ سپیکر ہٹائے گئے۔ تو لہٰذا میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں ہوا، نہ کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے خلاف کوئی عمل کسی نے کیا ہے کہ جو رمضان میں سحری کے وقت میں لاؤڈ سپیکر کا بالکل بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سحری میں 2 بجے سے لے کر کے اور 5 بجے تک آپ لاؤڈ سپیکر پہ چلا رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، لوگوں سے متعلق سے مطلب انسان ہوتا ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، تو ان کو آپ کی عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو بیسیکلی سحری کے وقت تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال بالکل ہی بیجا تھا، اس کا کوئی بھی مذہبی جواز نہیں ہے، نہ کوئی قانونی جواز۔ پھر مذہبی طور پر بھی اس بات کا حکم ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اپنی شریعت کے ساتھ ساتھ اس ملک کے قوانین کو فالو کریں، کہ پچھلے کئی سالوں سے انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے، کمپیوٹرز بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ اب آپ چاہیے کہ پورا مدرسے سے نکلنے والا بچہ مدرسے ہی میں ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ میڈیکل کالج میں اسلامک اسٹڈیز شروع ہوں، انجینئرنگ کالج میں اسلامک اسٹڈیز شروع ہوں، پھر آپ مدرسے کی طرف آئیں۔ لاؤڈ سپیکر مسجد سے بھی اتارا جا رہا ہے، مندر سے بھی اتارا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ معاملہ یہ ہے کہ بلڈوزر جو ہے مخصوص طور پر ایک ہی مذہب کے لوگوں کے اوپر چلایا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں دائیں بائیں ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت لکھنؤ کے قاضی شہر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایگزیکٹو ممبر اور اس کے علاوہ اسلامک فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی محل ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شکریہ جی۔ سب سے پہلے مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں تک لاؤڈ سپیکر کا تعلق ہے، مجھے اگر کچھ تھوڑا بہت علم ہے، ایک وقت میں جب لاؤڈ سپیکر آیا تھا تو اس کو کہا گیا تھا کہ اس طرح ایک نئی چیز جو ہے اسلام میں نکالی جا رہی ہے، اس کے اوپر دیوبند میں ایک لمبے وقت تک جو ہے لڑائی بھی رہی، جھگڑا بھی رہا، اور جو بزرگ تھے انہوں نے اس وقت کہا کہ بھئی اس لاؤڈ سپیکر کا استعمال مت کریے، یہ ایک وقت میں فتنہ بنے گا۔ تو آج جو حالات بنے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو، اور جو حکومت وقت کر رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم لوگ ظاہر سی بات ہے ان لیٹر ان اسپرٹ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآنی تعلیمات کو فالو کریں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو مسلمانوں کو اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ قرآن میں مور دین 1000 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے، اور وہ بھی سائنٹیفک علم حاصل کرنے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق 1000 سے زائد آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی لیے چاہے سائنس میں کا وجود دنیا میں آیا، سائنس کو جو فاؤنڈرز تھے ابن سینا سے لے کے جابر ابن حیان تک تمام لوگ مسلمان رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو بھی سائنس کے میدان میں یا ٹیکنالوجی کے میدان میں جو بھی انوویشن ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو اس کو اپنانا چاہیے، وہ انسانوں ہی کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ انہی میں سے ایک لاؤڈ سپیکر ہے۔ جب لاؤڈ سپیکر آیا تو یہ حقیقت ہے کہ سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت ضرور کی، لیکن پوری دنیا میں لاؤڈ سپیکر کی جو بھی اس کے فائدے تھے اس کو لوگوں نے سمجھا، اور مسجد حرم سے لے کر کے اور ہندوستان کے مساجد تک اس کو اپنایا گیا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے کسی عمل سے کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، یہ مذہب اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ پچھلے تقریباً 15 سالوں سے یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی 2 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو رمضان میں سحری کے وقت میں لاؤڈ سپیکر کا بالکل بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سحری میں 2 بجے سے لے کر کے اور 5 بجے تک آپ لاؤڈ سپیکر پہ چلا رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، لوگوں سے متعلق سے مطلب انسان ہوتا ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، تو ان کو آپ کی عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو بیسیکلی سحری کے وقت تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال بالکل ہی بیجا تھا، اس کا کوئی بھی مذہبی جواز نہیں ہے، نہ کوئی قانونی جواز۔ پھر مذہبی طور پر بھی اس بات کا حکم ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اپنی شریعت کے ساتھ ساتھ اس ملک کے قوانین کو فالو کریں۔ 2017 میں ہائی کورٹ نے یہ آرڈر پاس کیا کہ پبلک پلیسز پہ
सर्टेन डेसिमल से ज़्यादा आप लाउड स्पीकर नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक। और उसमें भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है कि रात में 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर कहीं पर भी नहीं यूज़ करेंगे। उसी को हुकूमत वक्त ने अमली जामा पहनाया है। जैसा आपने फरमाया कि मंदिरों से पहले माइक हटाए गए, लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, हम लोगों ने अपने आप मस्जिदों से हटाना शुरू किया। गवर्नमेंट और आगे बढ़ी, जिन लोगों ने नहीं हटाए थे वहाँ पे लाउड स्पीकर हटाए गए। तो लिहाजा मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि इसमें ज़र्रा बराबर कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई अमल किसी ने किया है। तो इस वजह से हम लोगों ने ख़ुद ही ये बयान दिया कि लोग अपने लाउड स्पीकर के डेसिमल को तमाम मसाजिद में कम कर लें और जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न लगे हुए हैं उसको वहाँ से हटा लिया जाए, और लोगों ने इस पर पूरे यूपी में अमल किया है। लेकिन लोग इसको इसलिए शायद देखते हैं क्योंकि इसी हुकूमत के वक्त में ये हुआ। इससे पहले भी लोग कहते हैं कवानीन थे, कानून थे, सब कुछ था, लेकिन इसी हुकूमत के वक्त में इस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2017 का ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, उसको अमली जामा पहनाया गया है और देर आयद दुरुस्त आयद वाला मामला है। अगर हुकूमत ने ऐसा किया है तो आपने ख़ुद देखा कि मंदिरों से भी हटाए गए हैं। इस वजह से अगर कोई भी ऐसा कदम किसी भी हुकूमत का ऐसा है जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो उसको सबको ही उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। एक लीडर का बयान भी इस सिलसिले में आया। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हम लोग पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने इसको लेकर कहा कि इस पर भी हमको एतराज़ है। देखिए, जब ये खुदा को पुकारते हैं तो खुदा को पुकारने का जो इनको तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है, उसमें वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हमारे खुदाओं को नहीं मानते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं जब इस तरीके की बात भी इसमें आ जाती है? देखिए, ये सब सियासी बयानात होते हैं और इन सियासी बयानात के मामलात में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अपने मज़हब इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मज़हब इस्लाम में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे ये बात इरशाद फरमा दी है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। हम नहीं कहते कि तुम हमारे खुदाओं को मानने लगो। उसी तरीक़े से ना तुम्हें यह कहना चाहिए कि हम तुम्हारे खुदाओं को मानने लगें। इस्लाम का एक बुनियादी ये नज़रिया है कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी मजहबी शख्सियात गुज़री हैं, जितने भी मजहबी किताबें हैं, सबका एज़ अ मुस्लिम हमें और आपको पूरी तरीक़े से इज़्ज़त और एहतराम करना है, और ये इस्लाम की बुनियाद है। इस पर जब तक हम लोग इन लेटर इन स्प्रिट कायम रहेंगे, तब तक जो है जो फ़िलॉसफ़ी है को एग्जिस्टेंस की, वो कायम रहेगी, और आप अपने मज़हब पर अमल करें, हम अपने मज़हब पर अमल करें। यही बुनियाद है अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की। लिहाजा अगर आप इस मुल्क के शहरी हैं तो आपको अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा, और वही मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर शहरी को अपने अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। तो सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर जब कह दिया गया तो उसी को लाउड स्पीकर के सिलसिले में भी हम लोगों ने फॉलो किया है। मुझे ये भी बताइएगा कि बुलडोज़र जब चलता है तो बुलडोज़र को लेकर बात बिल्कुल आम सी हो गई है कि जनाब ये एक मखसूस मज़हब के लोगों के ऊपर पूरी यूपी में बुलडोज़र चल रहा है। आप लखनऊ में हैं और लखनऊ में तमाम चीज़ों पर आपकी नज़र है। मुझे ये बताइएगा क्या वाकई ये हकीकत है? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी के साथ भी मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो जो कानूनी प्रोसेस है उस प्रोसेस से हो कर के ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि उस प्रोसेस से गुजर कर ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वक्त लखनऊ के अगर मैं आपसे हालात पूछूं, यूपी के आपसे हालात पूछूं, चूँकि तमाम इलाकों से यूपी में लोग आपसे ज़रूर बात करते हैं, आप तक बात पहुंचाते हैं। अब ये बात भी निकलने शुरू हो गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है इस मुल्क की हुकूमत आगे बढ़ रही है और किसी भी वक्त उसका बिल भी आ सकता है, उस बिल के ऊपर भी लोकसभा और राज्यसभा में बहस हो सकती है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि अगर यूसीसी का कोई बिल आता है तो आप कि उसके मुतालिक क्या राय रहेगी? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अपने हिंदुस्तान जैसे मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको नाफिज किया जा सके। और ज़ाहिर सी बात है, मुसलमान तो माइनॉरिटीज़ में हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है पहले उसको आगे आकर के इस बात का फ़ैसला करना होगा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में अलग अलग कास्ट सिस्टम हैं, अलग अलग फ़िरक़े हैं, वो सब लोग किसी एक कानून पर क्या
کیا پریکٹیکلی اس پر متحد ہو سکتے ہیں. ہر طبقے کا اپنا جت و شادی بیاہ کا طریقہ ہے، اور جتنے بھی طریقے ہیں سب الگ الگ ہیں. حد یہ ہے کہ عبادت کا بھی طریقہ الگ ہے، لہذا ان سب کو ایک جگہ پر جمع آپ نہیں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے جب بھی UCC کا مدعا اٹھتا ہے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمان اس پہ چلانے لگتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں، گورنمنٹ کو ایک ایسا ڈرافٹ پہلے لانے دیں جس کو کہ پبلک ڈومین میں پیش کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کیا میجورٹی کمیونٹی اس پر متفق ہے. میجورٹی کمیونٹی کے بعد جو دوسری مائنورٹیز ہیں مسلمانوں کے علاوہ، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ نہیں متفق ہیں، دین لاسٹ میں مسلمانوں کو اپنی رائے دینی چاہیے. بالکل. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا مولانا صاحب کہ مدرسوں کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ شدت پسندی جو ہے وہ مدرسوں سے آ رہی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا وقت آ گیا ہے تمام مدرسوں کو ریفارم کرنے کا، کیونکہ مدرسوں کا جو نظام ہے یا مدرسوں میں جو تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام میں قرآن، حدیث اور یہ تمام تعلیمات تو ہیں، لیکن سائنس، سوشل سائنس، یہ جو الگ الگ طرح کے باقی فلسفے ہیں ان کو پڑھنے کا بچوں کو موقع نہیں ملتا. اور بیشتر جو بچے بھی ان مدرسوں میں آتے ہیں ان کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا بہت غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جب مدرسوں سے باہر نکلتے ہیں تو سائنٹسٹ نہیں بنتے، ڈاکٹر نہیں بنتے، پروفیسر نہیں بنتے، بلکہ امام اور خطیب بن کر رہ جاتے ہیں. دیکھیے اس میں 2-3 پوائنٹس ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی مدعا اٹھتا ہے تو صرف مدرسوں کا اٹھتا ہے کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا نہیں پڑھایا جا رہا ہے. دوسرے مذاہب کے جو مذہبی انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں کی جاتی کہ وہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں وہ صرف پنڈت اور آچاریہ کو کیوں بنتے ہیں، وہ صرف کسی چرچ کے فادر کیوں بنتے ہیں، کسی گرودوارے کے پریسٹ کیوں بنتے ہیں. تو یہ تو ایک بے معنی بات ہے. کوئی بھی دنیا کا انسٹیٹیوشن ہو اس کے قائم کرنے کا بنیادی مقصد ہوا کرتا ہے. مدرسوں کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں سے علماء پیدا کریں جو کہ کمیونٹی کو مذہبی طور پر ان کی رہنمائی کریں. مدرسوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم امام اور خطیب ہی بنائیں. اگر مدرسوں سے امام اور خطیب نہیں نکلیں گے تو کیا میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز سے امام اور خطیب نکلیں گے؟ پوری دنیا میں جو مساجد کا نظام ہے اس کو سنبھالنے کے لیے آپ آدمی کہاں سے لائیں گے؟ اس وجہ سے یہ جو بے بنیاد باتیں کہی جاتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں کمیونٹی کے مائنڈز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں. جو مدرسوں کا نظام ہے وہ بالکل آپ ریفارم نہیں چاہتے، اس میں کوئی بدلاؤ؟ بالکل ہی 100% نظام اپنی جگہ درست ہے. جتنے بھی مدرسے بڑے مدرسے ہیں وہاں آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے، کمپیوٹرز بھی پڑھائے جا رہے ہیں. اب آپ چاہیے کہ پورا مدرسے سے نکلنے والا بچہ مدرسے ہی میں ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ میڈیکل کالج میں اسلامک اسٹڈیز شروع ہوں، انجینئرنگ کالج میں اسلامک اسٹڈیز شروع ہوں، پھر آپ مدرسے کی طرف آئیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مدرسے کے بچے جو اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد بھی آگے کی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ملک میں اپنے ہاں پورا نظام بنایا گیا ہے. جیسا جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ شاہین اکیڈمی ہے. اس میں شاہین اکیڈمی میں یہ نظام ہے کہ جس بچے نے بھی قرآن حفظ کیا ہے اور وہ ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کا ہم لوگ یہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں، اس کو پوری طریقے سے ایجوکیٹ کرایا جاتا ہے. جنرل بچوں کے ساتھ اس کو کلاسز دلائے جاتے ہیں. ابھی بھی جو پچھلا نیٹ کا رزلٹ آیا ہے اس نیٹ کے رزلٹ میں 22 حافظ قرآن بچوں کا MBBS میں داخلہ ہوا، اور وہ بھی MBBS میں پرائیویٹ کالجز میں نہیں بلکہ گورنمنٹ کالجز میں. یعنی آفٹر 5 ایئرز وہ بچے حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی ہوں گے. لیکن آپ چاہیں کہ 100% مدرسے کے بچے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، مدرسوں کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے مولانا خالد رشید. آپ نے ان سے صاف طور پر سن لیا کہ جہاں تک لاؤڈ سپیکر کا تعلق ہے اس پر قانون کو ماننا بھی بہت ضروری ہے، لیکن لاؤڈ سپیکروں سے ہی اذان دی جاتی ہے، لوگوں تک پہنچنی چاہیے. سپریم کورٹ کے کچھ ایک دشا نردیش ہیں ان کو بھی مانا جانا چاہیے. لیکن ایک بڑی بات انہوں نے جو کہی ہے کہ مدرسوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہاں سے ڈاکٹر اور انجینئر ہی نکلیں،
یہاں سے خطیب امام قرآن کے قاری نہ نکلیں، یہ ذرا زیادتی کرنا ہے، ورنہ ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ تمام انسٹیٹیوشنوں سے یہی توقعات رکھنی پڑیں گی کہ اگر آپ ایک مذہبی ادارہ ہیں تو آپ اپنے یہاں سے باقی تمام لوگ تو بنائیں، لیکن ساتھ میں ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنائیں۔ ساتھ میں نے شاہین اکیڈمی کی بات کی، جس اکیڈمی کی یہ سربراہی خود کرتے ہیں، رہنمائی خود کرتے ہیں۔ آپ کو بھی سن کر حیرت ہوئی ہوگی کہ 22 بچے اسی اکیڈمی سے MBBS میں داخلہ لیے ہیں، اور وہ بھی سرکاری میڈیکل کالجوں میں۔